سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفاتح مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس پر محافظت کرے گا نماز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر فرمایا کہ جو شخص اس پر محافظت کرے گا تو روز قیامت اللہ سبحانہ تعالی اس نماز کو اس کے لیے ایک روشنی، ایک دستاویز اور نجات بنا دیں گے. اہل ایمان کے لیے یہ حدیث بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ. اس حدیث میں ایک ایسی عبادت کی اہمیت، فضیلت اور آخرت کے حساب سے بہت بڑا پیغام ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والوں کی بخشش کے لیے سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے. ایسے ہی ہے نا؟ تو یہ ایک بہت ہی بڑی اہمیت اس حدیث میں ہے. اور نماز کے بارے میں اس کو ہم نے سوچنا چاہیے اور اس حدیث کو غور سے سننا بھی چاہیے کہ کام اس حدیث سے بنے گا. اس حدیث میں جیسے ذکر کس چیز کا ہے؟ کس کا ہے؟ نماز کا. تو بھائی نماز پڑھنے والوں کو کئی کیٹیگریز ہیں ہمارے ہاں. اس کو چھوڑ دیں، اس حدیث میں اس کا تو ذکر ہی نہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے، اس کا تو تعلق نہیں اس حدیث سے. وہ تو ایک حدیث میں الگ ہے، اس میں ان کا تو حساب الگ کر دیا گیا کہ ترک نماز جو ہے اس انسان کے لیے اور کفر کے درمیان ایک کسر ہے. یعنی وہ انسان اور اس میں جو ایک کسر تھی کفر کی
درمیان میں. وہ کیا چیز تھی؟ کسر کہتے ہیں کنڈیشن، شرط تھی کس چیز کی؟ نماز کی. تو وہ تو اس نے ترک نماز کر کے چھوڑی دی، نکالی دی، تو وہ تو کفر سے مل گیا. اس پہ تشریح کی علماء کرام نے کہ بالکل کفر کے نزدیک پہنچ گیا. بعض کہتے ہیں کفر اس کے اندر پہنچ گیا. تو پہلا بہت ہی خطرناک پوزیشن ہے. تو اس کا تو تذکرہ یہاں نہیں. یہاں تذکرہ کس چیز کا ہے؟ نماز پڑھنے والے مردوں کا اور عورتوں کا. ہم سب نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اب نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس کی طرف غور کریں کہ بعض سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس امت میں نماز کا حال کیا ہے. اتنا بڑا عبادت ہو، اتنی بڑی فریضہ ہے. اس امت کے اندر آج اس عبادت کی ہمارے یہاں کیا پوزیشن ہے، کیا حالات ہیں. اگر اس حالات میں نظر ڈالیں کہ ہمارے اجتماعی طور پر پوری امت میں، پھر ہمارے گھروں میں، خود اپنے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے دوست احبابوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، اپنے گھر سے شروع کر آدمی اتنی بڑی فریضے کی حالت کیا ہے جس کو اتنا بڑا بیان کیا ہے. سوچیں آپ. اور ہمارے یہاں اس کی حیثیت کیا ہے، امپورٹنس کتنی ہے. امپورٹنس اتنی ہے کہ جیسے آپ جا رہے ہیں، آدمی کو ملا اور آپ کے دل میں اس کی قدر ہے. یہ ہمارے تبلیغی بھائی تو بہت واقف ہے اس چیز سے، ماشاء اللہ اس پہ محنت کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھی آئے نماز پڑھیں. پہلے تو ہنسی گا، کیا کرے گا؟ ہنستا ہے. آپ پڑھیں جی، بس دعا کریں میرے لیے. جی نا، اندازہ لگائیں کہ یہ کیا پوزیشن ہے اس عبادت کی. یا کوئی رنجش ہوتی، کوئی فکر ہوتا، کوئی احساس ہوتا، ندامت آتی، کہتا جی بہت 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 شکریہ آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں انشاءاللہ میں، یا کوئی خوف طاری ہوتا نہیں. جی کیا پوچھتے، کر لیں گے جی کر لیں گے. اس نے کچھ زیادہ اپنا خیال کریں آپ بس، کیوں دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تبلیغ بھائی اس سے بہت واقف ہیں کیسے کیسے لوگ اس نماز میں ان کو ملتے ہوں گے. اور آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، ہم بھی تو دعوت دیتی ہیں لوگوں کو. کسی کو بتا ہی دیتے ہیں یا نماز پڑھیں، ایسا کریں فلاں کریں، ہوتا ہے نا ایسے. تو پہلے تو حالت یہی دیکھ لیں. اس ایک نماز کی حالت پر آپ خود سوچ لیں کہ اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا. سوچ لیں اتنی قیمتی اتنی بڑی چیز ہو، اس کا حال یہ بتایا گیا اس نماز کا. تو حال کیا ہوا اس گھر کا، اس جگہ کا، ان انسانوں کا. اور پھر شکوے کرتے دیکھیں یا جی مسلمانوں کے آج حالات یہ ہو گئے ہیں اور فلاں ہو گیا ہے، اور ہم کیا کریں. دیکھیں جی غیر مذہب کے لوگ ہیں وہ تو عیاشی کرتے ہیں، وہ بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، بس وہ تو اب جلدی پہنچنے والے ہیں، خانہ کعبہ تک پہنچ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. ہزاروں قصے روز، کہانی، اخبارات، یہ وہ. سب سے مظلوم جو قوم بنی ہے، جب ان کی باتیں سنیں نا تو سب سے مظلوم ہم لگتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. بس استغفر اللہ استغفر اللہ. بس اللہ تعالیٰ جو ہم پہ زیادتی کر رہے ہیں. ہم تو بڑی پکی قوم ہے، عاشق رسول ہیں. پہ اپنے اپنے تہوار نکالے میں ہم نے اس پہ اسٹکو کے بس اس دن وہ تہوار منا لیا سال میں ایک آدھ دفعہ، تو بس وہ سب سے بڑا کام ہم نے کر لیا جی. بس ہم بخشے ہیں. پردے دھوکوں کے اپنے ذہنوں سے نکال دیں، اپنے ذہنوں سے یہ پردے نکال دیں. اس دین پہ آ جائیں جو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے ہمارے پاس، جو پیغام آپ نے ہمیں دیے تھے. خدا کے واسطے میں بھی اور آپ بھی موت بہت قریب ہے، اپنی اصلاح کر لیں. ایک جھٹکا ہم برداشت نہیں کر سکتے، آخرت کا ایک جھٹکا سمجھنے کے برابر بھی ہم اللہ کے عذاب کو ایک ذرہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. بہت بڑی خوش قسمتی ہے ہماری، بہت بڑی، کہ کوئی پیغام ہمیں مل رہا ہے تو ہم ریسیو کر رہے ہیں. یہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اللہ پاک کسی میں زبردستی نہیں کرتی. اس کا فضل کریم ہے کہ کسی ایسی مجلس میں مجھے اور آپ کو بٹھا دے کہ جس میں حقیقی پیغام ہماری آخرت کا مل رہا ہو، جس میں جو ہمیں قبر سے بچائے، ہمیں آخرت میں ہر چیز سے بچا دے. سمجھا رہی بات؟ آپ نماز کی طرف سوچیں. یہ حالات ہیں ایسے نہیں. ایک ہم لوگ بیٹھ کے فکر کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے تقریر تو نہیں کر رہا، آپ تو مجھ سے زیادہ ذہین ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، عالم ہیں، سب کچھ ہے. ایک فکر کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. میرے ذہن میں جہاں میں پٹری سوچوں آپ مجھے بتائیں حضرت یہ نہیں ایسے ہے. متفق ہوتے چلائیں تو پھر سر ہلاتے رہیں، میں سمجھوں آپ صحیح سمجھ رہے ہیں.
نہیں؟ دونوں سے ایک چیز تو ہونی چاہیے نا. سونے کا تو مقام نہیں کہ آپ آنکھ بند کر سو جائیں میں بولتا رہوں. نہیں, اس میں یہ دو چیزوں کا جواب تو مجھے دیں گے. یا تو سر ہلائیں گے, میں سمجھیں گے میں صحیح کہہ رہا ہوں, یا پھر آپ انگلی کریں گے جی یہ تو بات غلط ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب سر ہلنے چاہیے, بت بن کے نہ بیٹھیں, اچھی بات نہیں ہوتی. بعض تو مشاہد کو طریقہ اٹھا دیتے ہیں, کیا خدا آنکھ کھول کے بیٹھو, وہ جھاڑتے ہیں ہمارے سامنے, آنکھیں بند مت کرو. بدتمیزی ہے, میں خود سنا ہے, بہت ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, آنکھ کھول. سمجھ نہیں آ رہا تو میں کیا کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ وہ جو بتا رہے ہوتے ہیں لوگ, وہ اس درس سے بتا رہے ہیں کہ سننے آئے لوگ, سمجھنے ہیں, سونے تو نہیں نا یہاں پر آئے. نہیں تو سر ہلنے چاہیے یا پھر اشاروں چاہیے, نہیں پتہ چلے کہ بھائی میسج پہنچ رہا ہے دماغ میں ہمارے. ٹھیک ہے, دیکھتا رہوں گا ہر انسان کو. اب بہت سیریس بات ہے, اٹس اے ویری سیریس ٹاپک. تو آج تو مجھے بڑا محسوس ہوا, یہ جب چلتے میں نے حدیث پڑھی تو مضمون اب آتے جائیں گے, میں آپ کو بتاتا جاؤں گا, بسم اللہ چلے گا کام. تو اب یہ ایک چیز ہے کہ ہم نماز کی طرف غور کریں, پھر حدیث کی طرف لاؤں گا آپ کو. بھی پہلا حصہ بتایا, یہ پہلا حصہ بتایا, چلتے ہیں حدیث کی طرف چلتے ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہوئی کہ ہم اس کی امپورٹنس سمجھ کے کتنی اہم چیز ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے, اس چیز کا کتنا بڑا اجر اللہ کے نبی سے مجھے ارشاد فرما رہے ہیں. تو اب دیکھیں ہم حالات ہمارے, وہ تو ایک بتا دیے کہ جو ہمارے بھائی جو ہیں وہ ہم میں سے جو نماز کو پڑھ لی چھوڑ پڑھتے ہی نہیں, ٹر کے نماز اس کو کہتے ہیں صلاح. بہت سے نماز آتی ہی نہیں مسلمانوں کو, عورتوں کو نہیں آتی. عورتیں بہت کمزور ہیں اس میں. ویسے الٹی سیدھی مجلس سے کرتے پھریں گے, یہ ختم اس کا کر لیں جی, فلاں اس کا ختم کر لیں جی, یہ اس کی یہ چیز کر لیں جی, کوئی فلاں کا ختم کر لیں جی. اللہ کی بندی ہے, بہت تمہیں شوق ہے تو ایک گروپ بناؤ عورتوں کا. ایک عورت اچھی نماز جانتی ہو, وہ 4-5 سہیلیوں کو اپنے بلائے, دوستوں کو بلائے, بٹھا کے نماز دہرائے ان کے ساتھ. نماز بس اتنی بڑا بات ہے کہ ان کو نماز ایک دوسرے کو سکھائیں, اس کو پکا کریں. تو جیسے کہ ہم وہ ختم کر رہے ہیں تو ہم یہ کر لیں گے, تو یہ ڈرامے نہیں, اصل چیز کی طرف آئیں دین کی. یہ خاص طور پہ عورتوں کو چاہیے کہ فضول باتیں نہ کریں, جب غیر رسمی باتیں ہیں, یہ بلا لیا پھر کھانا دے دیا, بعد میں فلاں کر لیا, یہ کر لیا. نہیں, اگر بہت ہی شوق ہے دین کا کوئی کام کرنے کے لیے اور آپ کے پاس ٹائم ہے اور جاتے ہیں, پھر اپنی نماز کو دیکھیں, پھر سب بیٹھیں اور اس کے بعد نماز کی کتاب لیں, دیکھیں مسائل کہ ہم کیسی نماز پڑھتے ہیں, نماز کو دہرائیں. ہمیں بھی چاہیے, ہم حضرات کو ہمیں بھی چاہیے, کوئی بری بات نہیں. 3-4 کی ملاقات ہو تو چلو یار نماز دہراتے ہیں, آج تم مجھے نماز سناؤ, میں آپ کو سناتا ہوں. ہونا چاہیے نہیں, یہ اتنی بڑی چیز ہے, یہ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے. اگر مجھے احتیاط نہیں صحیح آ رہی تو اس میں کیا شرمانے کی بات ہے, آپ مجھے صحیح کر دیں گے, الحمدللہ ٹھیک ہو گیا معاملہ. وہی گھبرائے گا آدمی, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہوگا, کہتا ہوگا میں تو بہت اچھا آدمی ہوں, اگر میری اصلاح ہوگی تو کیا فرق ہوگا. نہیں, وہ انسان ہی نہیں ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو بالکل جاہل سمجھے, مجھے نہیں آتا, شاید جی مجھے صحیح بتا دے اس میں جی بات نماز میں کیا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, کیوں, یہ بہت ضروری چیز ہے. تو ایک تو بھائی وہ ہے ہمارے نماز, کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں کب, جمعے میں آ گئے, یا کبھی آ گئے تو عشاء میں کھڑے ہو گئے, یا کبھی عصر میں آ گئے, یا کبھی 3-4 اس کے بعد, یا بات تو عید پہ آ گئے, جمعے پہ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جی. ٹھیک. ایک وہ ہے جناب جو کہتے ہیں کہ جی ہم تو باقاعدہ نماز پڑھتے ہیں. کسی کیسے پڑھتے, ہم تو نمازی ہیں جی. کسی کیسے نمازی ہیں, وہ کیسے نمازی ہیں, وہ بس جہاں چاہے پڑھ لی نماز, پڑھ رہے ہیں جہاں چاہے پڑھ لی, گھر پڑھ لی, کوئی دکان میں پڑھ لی, کوئی فیکٹری میں پڑھ لی, مسجد کے پاس مسجد میں چلی گئی, جمعے پہ آ گئے جمعے پڑھ لی. ہم تو وہ پکے نمازی اس معاشرے کے ہیں, ان کے لیے تو بڑے یہ کیا ماشاء اللہ بڑا نمازی پکا, اس کے لیے تو گھروں میں تعریف کی جاتی ہے نا. صحیح. ایک لوگ ہیں کہ وہ جناب اللہ باقاعدہ طور پر مسجد میں آ جاتے ہیں مسجد میں, لیکن صرف بھی ہو جاتے ہیں, پھر بھی چلے جاتے ہیں. اب یہاں سنیں حدیث, اب سب اپنی اپنی کیٹیگریز کو دیکھ لیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کی محافظت کرے گا, کنڈیشن سنیں گے, پڑھنے کا تو نہیں کہا نا, لفظ ایک نیا لفظ ہے نا اس میں حدیث میں, محافظت. جو نماز کی محافظت کرے گا
اس کے بارے میں خوشخبری آ رہی ہے. کیا ہوگی؟ روشنی. دستاویز کیا ہوتی ہے؟ ڈاکومنٹس، سرٹیفکیٹ. ڈاکومنٹ ہوگا. اس ڈاکومنٹ کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے دیے انعامات اور سائن ہوں گے. الحمدللہ یہ عطا کر دو، یہ عطا کر دو، یہ مقام. اور محبوب ایک دستاویز کا لفظ استعمال کر کے اتنی بڑے انعامات بند کر دے اللہ پاک نے کہ جنت نہیں پتہ چلے گا اس نمازی کو. میں تو یہ سمجھاؤں، میری ناقص عقل یہی سمجھے کہ بند کر دیں. اب جیسے آپ کو یہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ آپ کے نوکری کا، اب دیکھیں ڈاکومنٹس ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی. ڈاکومنٹ تو بڑی چیز ہوتی ہے نا، اس میں بھی ڈاکومنٹ کچھ ہوگا، کہیں کچھ ہوگا، کہیں کچھ لکھا ہوگا. نوکری کے بارے میں ہو یا کسی چیز کے بارے میں، آپ کو یہ پینشن دی جائے گی، اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا. پڑھتے جائیں گے، خوش ہوتے جائیں گے. اب ماشاء اللہ سے یہ بھی ہے اس میں، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے یار. ڈاکومنٹ ہے پورا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انعام نہیں دوں گا بلکہ کیا دوں گا؟ ڈاکومنٹ دے دوں گا تجھے. تو وہاں سے پتہ چلے گا اس ڈاکومنٹ میں کیا ہے، کتنا بڑا انعام. تیسرا نجات، سولوشن، فنش. نجات ہے، کوئی خطرہ نہیں، ہر جگہ سے موت سے لے کر جنت تک چلتا چلا جائے گا. ماشاء اللہ. صرف کس بات پر؟ کس بات پر؟ نہ یہ اس نے نماز کی محافظت ہے. آج بھی نقطہ تو سمجھنے ہم محافظت نماز پر نہیں ہے. یہ نماز تو میں نے آپ کو کیٹیگریز پہلے سب بتا دیں. یہ نمازیں نہیں ہوتا ہے. محافظت اگر یہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، کتنا بڑا نقصان ہماری زندگی کا ہو رہا ہے. مجھے پتہ ہے آج سے ہمیں جو نیت کرنی ہے کس چیز کی؟ نماز پڑھنی ہے، لیکن کیسی؟ محافظت کے ساتھ. اب یہ نیا لفظ ہے، میرے بہت بھائی ایسے ہوں گے جس کو نہیں سمجھتے ہوں گے. ایک اردو کا لفظ ہے، عربی کا ذہن میرے نہیں آ رہا، تو میں اس کی تھوڑی تشریح کر دوں اپنے ذہن کے مطابق، آسان ہو جائے گا. محافظت کیا چیز ہے تاکہ بات سمجھ آ جائے. یہ کس چیز کا نام ہے محافظت؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، ہم محافظت پڑھتے ہیں. محافظت اصلی لفظ ہے حفاظت سے نکلا ہے، مشتق ہے اس سے. اس کی تشریح ایسی ہے محافظت نماز کی، ہر عمل کی اس میں لے آپ. ایسے ہے کہ جیسے نماز کی بات ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو محافظت یہ ہوگی کہ جو شخص نماز اس طرح پڑھتا ہوگا، جیسے کہ اللہ ہر عمل پہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم وہ ایسے بجا لاتا ہوگا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قولن اور فعلن کر کے بتایا اور جو حکم پہ صادر کیا، اس پر وہ پابندی کے ساتھ ساری زندگی ویسے عمل کرتا ہوں. اس کا نام ہے محافظت. نہیں سمجھے؟ مثال کے طور پر ہر عمل پر لینے سے اللہ کے نبی نے اللہ کا حکم، اللہ کے نبی نے حکم فرمایا، وہ کر کے دکھایا. کیسے؟ حج. اب ساری زندگی جس میں حج فرض ہوگا وہ اسی طرح جو حج کرے گا وہ کیا ہوگا؟ حج پہ محافظت کی، اس نے پابندی کر کے پھر حج کیا. روزے آ رہے ہیں، روزے کا بھی اسی طرح. اچھا زکوٰۃ آ رہی ہے، زکوٰۃ کا بھی اس طرح. اور نماز تو الحمدللہ ہر وقت ہمارے سامنے ہے اللہ کے فضل سے. آن فوٹ ہے، وہ تعلق ہے ہمارا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اسی سے تعلق ہے، ہر وقت ہے نا اس سے. تو اس پہ کیا فرمایا؟ یہی فرمایا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے کر کے قولن حدیثیں صحابہ کرام نے کر کے دکھائی، اس پہ ایک شخص مسلمان جو پابندی کے ساتھ، یہ سب آ رہے ہیں محافظت میں، پابندی کے ساتھ کرتا رہا، وہ محافظت میں گیا. اس کے لیے 3 انعام دیے گئے. صرف پڑھنے والے نہیں، پڑھنے والے بتا دیے بہت ہے ساری. اب وہ کیا ہے نماز کی، کس طریقے سے میرے آقا نے بتایا، نبی نے کیا بتایا؟ یہ آپ جو چپے چپے جو ادھر ہی مسجد ادھر ہی مسجد ادھر ہی مسجد، یہ وہی تو چیز ہے. کیونکہ میرے آقا نبی نے فرمایا کہ آپ کی نمازیں جو ہوں گی کہاں پر ہوں گی؟ ایک جگہ بنائی جائے گی، اس جگہ کے اندر جناب نماز کے حصے بنائے جائیں گے، اور ہر آدمی جو اس جگہ کا جو بھی ہوگا اس پہ یہ فرض ہو جائے گا کہ بھاگتا ہوا آئے گا، وہاں پہ اذان دینے والے کو ہوگا، اذان دی جائے گی، اذان کے بعد امام صاحب ہوں گے، وہاں کھڑے ہوں گے، اور ہم لوگ سارے دوڑتے ہوئے، وضو خانہ ضروری نہیں اپنے گھر سے وضو کر کے، یہ تو خود ہی ہم بنا دیتے ہیں، بنا بنے تب بھی کوئی ضرورت نہیں اس کی. ہاں کرتے بھاگے چلے جائیں گے اپنے وضو کر کے دوڑتے ہوئے. آنے کے بعد آپ نے یہاں آ کے نماز ادا کرنی ہے. جس نے یہ نماز ادا کی اس نے صحیح نماز ادا کی. بس وہ نام ہے نماز کا. کوئی اٹرم بٹرم نہیں چل سکتا اس میں کہ جناب یہ تھا فلاں تھا یہ تھا. اس کو کیا کہتا ہے؟ محافظت.
اب دیکھیں ساری، اور یہ جب تک عمل ہے یہ ساری زندگی کا عمل ہے، مل کیا رہا ہے اس پہ انعام ہے. سبحان اللہ. ایک نمازی جب اٹھے گا اس قسم کا کیا شان ہوگی اس کی نماز کی. اب یہ سمجھ لیں کہ پڑھنے کا معاملہ نہیں ہے، اس چیز کا معاملہ ہے. آج ہم سے جو غلطی ہوگی اس پہ توبہ استغفار کریں اللہ پاک سے، اور پکا وعدہ کر لیں کوئی دنیا کی چیز اس وقت قیمتی نہیں ہے اس نماز کے آگے جو مسجد کے اندر ادا کی جائے گی. جو بھی اس کے مقابلے میں آ گیا. اب میں آپ کو آگے بڑھاتا ہوں، ذرا سنیں یہ محافظت کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے. سمجھ آ رہی ہے یہاں تک بات؟ سر نہیں ہل لے، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آئی؟ ہل لے سر. چلے یہ تو کلیئر ہوگی نا بات. اب دوسرے پارٹ پہ آپ آ جائیں حدیث کے. پھر کیا فرمایا سرکار نے کہ جو یہ محافظت کرے گا اس کو 3 انعام دیے جائیں گے، اور جو شخص یہ نہیں کرے گا، جو محافظت نہیں کرے گا، یہ فعل نہیں کرے گا، اس نے پابندی کے ساتھ مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، نہیں پڑھی، تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ بھرے گا. کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوں گے، کوئی نجات نہیں ہوگی. کتنی بڑی سزا ہے، اتنا بڑا انعام، اور کتنی بڑی. نماز پڑھنے والا جا رہا ہے لیکن کیا اس میں محافظت نہیں ہے اس کی، نہ مسجد میں پڑھتا ہے، نہ کبھی ادھر پڑھتا ہے، نہ کبھی پڑھ رہا 5 وقت ہے، کبھی گھر میں پڑھ رہا ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے، کبھی ادھر پڑھ رہا ہے، کبھی دکان پہ پڑھ رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے ڈھکوس لے. تو کیا فرمایا؟ مومن کی شان نہیں. تبلیغی بھائی جانتے ہیں اس بات، یہ نہیں ہو سکتا. میرا دین ہے اللہ کا، جس طرح میں چاہوں تمہیں کہوں. تم میرے کون ہو؟ بندے ہو. میری تمہیں بندگی کا حق ادا کرنا ہے اپنے رب کا. اس کا حکم آ گیا بس ختم. اس کا حکم ہے. یہ تو 50 ٹائم ہو جاتے ہم کیا کرتے پھر؟ مجھے بتائیں. یہ تو 5 ٹائم کا حکم دیا ہے. یہ دین ہے ہمارا اسلام. سمجھے بھائی؟ تو یہ جو مسجدیں بنانے کا تو ہمیں شوق ہے، لیکن آنے کا شوق کا سب رکھو. اللہ نے یہ مسجدیں کس نے بنائی؟ اللہ نے. کل ہم اس کے دربار میں حاضر ہوں گے تو اللہ کہ میں تو ہر جگہ تمہارے لیے مساجد بنا دی تھی، کیونکہ میرا حکم ہی یہ تھا کہ تم مسجد میں جا کے نماز پڑھو. پھر تمہیں کیا حق تھا کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھ کے نمازیں پڑھو؟ وہاں تم جماعت خانے بناؤ اور جماعتوں میں اذان دے. کون ہے تو کرنے والا؟ کون تھا تو یہ کرنے والا کہ لوگوں کی نمازوں میں تو نے روکا؟ اپنے نفس. اللہ اب آگے چلتا ہوں تھوڑا سا. کیا لفظ استعمال کیا ہے میں نے؟ محافظت. مین چیز سمجھ آ گئی بات. تو بھائی کیا چیز ہے جو محافظت سے ہمیں روکتا ہے حرام پر؟ وہ کون سا دشمن ہے؟ اتنی بڑی حدیث ہمارے پاس پہنچی کہ ہم نے مسجد پڑھنا، لیکن لوگ اچھے بڑے جو اپنے آپ بہت کچھ کہتے ہیں، بہت شکریں بنائی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ چیز نہیں آ رہی. تو کیا چیز ہے جو روکتی ہے اس کو؟ بھی جڑ تو پکڑیں نہیں. وہ کیا چیز ہے جو ہمیں محافظت کے مقابلے میں چیز ہے، جو محافظت کے دشمن جو روکتی ہے؟ محافظت سے روکتی ہے ہمیں، اللہ کے حکم سے جو ہمیں روک رہی ہے. اللہ کا حکم ہے، نبی پاک کا حکم ہے، ہم سے کیوں روک رہے ہیں؟ کیا چیز ہے؟ پتہ ہے کون ہے سب سے بڑا دشمن؟ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ نفس. شیطان نہیں. کون ہے؟ نفس جیسا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا. شیطان کی دشمنی سمجھ آ جائے گی، لیکن نفس کی دشمنی کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی. یہ آپ کو شیطان تو ہم کرتے ہیں، بڑے جلدی سمجھ جاتے ہیں اس کے چکر کو. شیطان تو شیطان ہی ہے نا، اس میں اتنی طاقت ہے. لیکن نفس جو ہے گڑو گھنٹال کہتے ہیں اس کو. وہ تو بادشاہ بدماشوں کا، جو انسان کو ایسی جگہ نکالتا ہے کہ جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. ایسے ہیج پیچ دیتا ہے انسان کو کہ بڑے بڑوں کو لمبا کر دیتا ہے. تو یہ جو نماز کو چھڑانے والی چیز ہے، صوفی حضرات کو، بڑے لوگوں کو میں نام لوں گا تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. کیٹیگریز تو بہت ہیں نا ہمارے، ٹائٹل بہت لگتے ہیں نا، ہندی میں ٹائٹل تو بہت آتے ہیں نا ہمارے، لیکن ان کو ہٹانے والے جو اس چیز سے محفوظ سے، وہ کیا چیز ہے؟ نفس. اور اس کی مثال اللہ پاک نے قرآن تو انبیاء کے ساتھ دی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لیں آپ، وہیں تو ہے قرآن میں. نفس کا کام کیا ہے؟ صرف برائی کی طرف لے جانا، یہ اس کا کام ہے. اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے بس. اور کیسے لے کے جاتا ہے؟ وہ بہت طریقے سے چلتا ہے وہ انسان کے ساتھ، گھمانے کے ساتھ. اس کو باثواب بھی رکھتا ہے کہ نہیں ثواب تیرا پورا آ رہا ہے، اور بالکل اس کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے.
نفس ایک ایسی چیز ہے دوستو، اس کے لیے سن لیں، کیونکہ اب تزکیہ کی مجلس ہے، صوفیوں کی مجلس ہے، صوفیوں نے تو اسی پہ کام کیا ہے، کیونکہ وہ ایک آیت کی سمجھ گئے تھے کامیابی کی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من، اس آیت کو سمجھ گیا جو کام بن گیا، وہ بس تو پڑ گیا نا، کس کے پیچھے پڑا ہے؟ ہاتھ دھو کے نفس کے پیچھے، نفس کے پیچھے پڑ گیا۔ ایک واقعہ مجھے یہاں آ رہا ہے، یہ مضمون یاد رکھا کیسے پڑھتے ہیں، یہ سچا واقعہ ہے۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑے اچھے آدمی تھے، بہت بڑے مشہور عبادت گزار اور شیخ بھی تھے کوئی، تو انہوں نے گلی میں نکل کے ایک فکر کرنا شروع کیا کہ نہ تو میرا خدا ہے، نہ تو میرا خدا ہے، نہ میں تیری بات مانتا ہوں۔ بڑا دھوم مچی، شہر میں یہ کیا کہتے پھر رہے ہیں؟ تو جہاں قاضی تھے جو ان کا، یہ تو بھیا آدمی تو بڑا نیک صالح آدمی تھا، یہ تو بڑا بزرگ، یہ کیا کہتے پھر نہ تو میرا خدا ہے، نہ میں تیری بات مانتا ہوں۔ دماغ پھر گیا، لوگ کہ جی واجب القتل ہے، اس کو ختم کرو۔ تو وہ تو مفتی تھے بہت بڑے اور سمجھدار تھے، اللہ والے بھی تھے، انہوں نے کہا نہیں میں پہلے اس سے گفتگو کرتا ہوں۔ انہوں نے بلا لیا، انہوں نے کہا تم کیا فکر ہے کہتے پھر پورے زمانے کے اندر بدنامی ہوئی ہے کہ نہ تو میرا خدا میں مانتا ہوں، کہتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسے؟ انہوں نے پھر ایک سٹوری سنائی، کہتے ہیں وہ ایسے کہ جناب اللہ میں نے وعدہ کیا تھا اپنے آپ سے کہ میں اتنے دن تک کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، تو میرے نفس نے مجھ پہ زور ڈالا کہ تو نے کھانا بھی کھانا ہے اور پانی بھی پینا ہے، اور میری اس سے اتنی سخت لڑائی ہوئی کہ میرے ذہن پہ چھا گیا، تو میں اپنے نفس سے کہہ رہا تھا نہ تو میرا خدا ہے، نہ میں تیرا کہنا مانتا ہوں۔ دیکھا کہ میری نفس سے لڑائی ہو رہی تھی کہ تو میرا خدا تو نہیں، میں تیرا کہنا مانوں، میں کیوں مانوں گا، تو میرا خدا بھی نہیں ہے۔ تو حقیقت میں اپنے نفس سے مخاطب تھا، جو انتہائی جوش کے اندر میری زبان سے یہ بات نکل رہی تھی، لوگ اس کو کچھ اور سمجھتے کی مرضی، لیکن میں تو اپنے نفس کو مار رہا ہوں۔ تو بھائی نفس ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ والوں نے اسی کو پکڑا ہے، اور ہم بھی الحمدللہ ٹوٹے پھوٹے اسی منزل کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور یہ بیت وغیرہ سلسلہ کو پکڑا ہے، مجھے کچھ آپ نے ایسا سمجھ لیا، اس لیے ہیں یہاں پر، کس لیے ہیں؟ نفس کو سمجھنے کے لیے۔ نفس کو سمجھنے کا اور قابو کرنے کا ایک ہی جگہ ہے، اور وہ خانقاہیں ہیں، بس یہ اس سے وہاں نفس پکڑا جاتا ہے اور کہیں قابو نہیں آتے نفس۔ واحد جگہ جو ہے وہ خانقاہ، اللہ والے کا ڈیرا ہے، جہاں اس پہ نکیل پڑتی ہے نفس کے اوپر۔ تو یہ نفس ہے، نفس جو ہے انسان کو چکر دیتا ہے کہ اس نے محافظت نہیں کرنے دی ہمیں نماز پر، نہیں جی یہاں تو ہو جاتی ہے، فلاں مجبوری ہے جی، یہ کرتے ہیں ہم، تو یہ ہوتے ہیں جی ہم، تو بڑے مزے سے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ جو ایک قانون اللہ کی طرف سے بن چکا ہے، تمہارے بہانے، تمہارے ڈھکوسلے، تمہاری باتیں خود تمہیں برباد کر رہی ہیں، خود تمہیں برباد کر رہی ہیں۔ یہ دیکھو تم کس سے اللہ کے آگے کھڑو گے، تم کیا ڈھکوسلے کرو گے، کیا بہانے ملاؤ گے، کیا چیزیں، جتنے لوگوں کو روکو گے اس چیز سے، مسجد میں جانے سے، کسی بھی انداز سے، وہ سارا کا سارا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، بس سارا کا سارا عذاب اس پر آئے گا، کیونکہ روک رہے ہو کسی اور اپنے فائدے کے لیے۔ جب روکتا ہے اس کو اپنا فائدہ ہوتا ہے، چل یار یہیں پڑھ لیتے، چل یار تو کیا فرق پڑتا ہے یار، تو چل کے یہ آج آپ عام دیکھیں گے دنیا کے اندر، اس کو اپنا فائدہ ہے کہ یہ بھائی یہ چلا گیا تو میرا یہ نقصان ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ میرا نقصان ہوگا، میری ٹیکسی چلے گی، میرا فلاں نہیں ہوگا، اوپر بہانے مارتا ہے، یا یہیں کر لیتے ہیں سب کچھ، کیا جماعت ہی کرنی کر لی جماعت۔ لیکن اللہ کے نبی نے کلیئر کی بات، محافظت چاہیے، اس عبادت کے لیے محافظت چاہیے۔ اور یہ نفس، یہ ہم نفس نے کیا نا، تو نفس کو سمجھ لیں کہ نفس ایک ایسی چیز ہے کہ مرتے دم تک آدمی کو الرٹ رہنا چاہیے، کسی وقت بھی آپ کو نیچا کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے ٹاپ کے بزرگ، یعنی انتہا درجے کے اونچے بزرگ، انہیں کسی سے خطرہ نہیں رہا مرنے تک، کلمے تک، کس چیز سے خطرہ رہا؟ نفس سے خطرہ رہا۔ مثال دوں آپ کو، ایک بہت اونچی مثال دے رہا ہوں اس بات پر، اس لیے میں دے رہا ہوں کہ یہ خیال رکھنا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم بالکل صحیح ہو گئے، ذکر کرتے ہیں اور مہر بھی لگ گئی اور خلافت بھی مل گئی اور چلو جو کچھ بھی ہو گیا ہم سمجھ گئے، ہم بس اب تو ہمارے کوئی فرق، اللہ ہو کیا بات کرتے ہو۔
نفس تو وہاں مار دیتے ہیں جہاں ساری زندگی اس نے کمائی کی ہے، محرابوں کے ساتھ، سجدوں کے ساتھ، گریہ کے ساتھ، توبہ کے ساتھ. ایسی مثالیں اللہ اکبر، اس بالکل اونچے مقام سے لے کے ایک دم زمین پہ ڈال دیتے ہیں. اتنی خطرناک چیز ہے. پھر بتاؤں گا اس کا حل کیسے ہو سکتا ہے. بھائی جنت آسان نہیں ہے. یہ ہم اتنی خطرناک جگہ آئے ہوئے ہیں، اتنی زبردست ٹیسٹ میں اللہ پاک نے ہمیں ڈالا ہوا ہے کہ ہم اس کو بہت ایزی سمجھ رہے ہیں. ہر چیز کو غور سے سنا کریں، حدیثیں اور قرآن کو پڑھیں کہ ہم کدھر ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ہم کتنی جلدی یہاں سے جانے والے ہیں. پوچھے کسی کیسے بیمار ہیں جی، اب کچھ بہتر ہے، کہاں سے رہے گی، بیمار ہیں، اب کیا ہے، آج انتقال ہو گیا. یہ عام سٹوری ہے. ابھی میں کل پوچھ رہا ہوں کسی سے، آپ کے فلاں کیسے ہیں، کہ جی بالکل تھوڑی بیماری ہے جی، کچھ دن اب کیا ہے جی، بس تھوڑا اور بیمار ہو گئے، پھر اب ذرا کچھ سنبھل گئے جی. پھر پوچھا چوتھے پانچ، اب کیسے ہیں جی، اللہ کو پیارے ہو گئے، دعا فرما. یہ ہے والا نہیں ہو رہا سٹوری، یہ عام سٹوری ہے. ہم کہاں ہیں اس دنیا کو سمجھے بھائیو. یہ کھانا پینا روٹی جو ہے نہیں تھوڑے دنوں کی چیز ہے، بہت تھوڑے دن ہے. تو نفس ہم تو ایک میدان میں آئے ہوئے ہیں، ایک ایسے میدان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑا ہوا ہے کہ تم یہ چیز کر کے آنی ہے، اور یہ چیزیں ان سے تمہاری زندگی فائٹ رہے گی. تمہاری زندگی پر بڑے ہوشیاروں کو زندگی گزارنی. جیسے کسی دشمن سے انسان ہوشیار رہتا نا، سارا کو پتہ چلے کہ بھائی یہاں سے حملہ ہونے والا ہے، آدمی سے ہوشیار رہتا نا. بھی آج ہمارے گھر میں کوئی ڈاکر ڈالے گا، اس نے ہمیں چیلنج کر دیا. ہوشیار ہوں گے نا ساری رات. اس نے چیلنج کیا، میں آج آپ کے گھر میں آ کے ڈاکر ڈالوں گا، میری کیا حالت ہوگا پھر کہ میں آج آپ کی گاڑی توڑنی ہے. اس گاڑی کو دیکھتا رہے گا آدمی، ٹوٹے نہ. جھانک دیکھیں گے نا. تو اللہ نے ہم حکم دے دیے کہ کسی وقت بھی تجھے، یہ تیرا جو دشمن ہے نفس، تجھے مجھ سے ختم اور برباد کر دے گا. کسی اپنی عبادت کے ڈھوکوسلے میں رہنا. تیرا کام ہے واچ اٹ، فائٹ. ہر وقت تجھے اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے. یہ ہمارا ہے زندگی کا مین سے بھی دوستو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات، سنیں نفس کے آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. معراج کی رات تشریف لے جا رہے تھے، جبریل علیہ السلام تھے. آپ ایک جگہ سے گزرے تو ایسی خوبصورت خوشبو آئی. ابھی آپ خود دیکھ خوشبو ہوگی کیا کہ خود امام الانبیاء جو تھے وہ حیران ہو گئے خوشبو کے ساتھ. اتنی زبردست خوشبو تھی، اتنی اچھی خوشبو، اتنی گہری پیاری خوشبو کہ آپ نے فوراً کہا جبریل کی خوشبو کیسی ہے. دنیا پوری آپ کے اندر، آپ گھومتے جا رہے ہیں الحمدللہ، معراج کی رات ہے. تو ایک کسی جگہ سے گزر گئے کہ جہاں کہیں بھی ایسی خوشبو نہیں آئی، سوائے اس مقام پہ خوشبو آئی. پوری دنیا اور آسمان کے اندر ایسی خوشبو نہیں تھی. تو جبریل صاحب نے کہا ہاں بہت بہترین خوشبو. کس کی خوشبو ہے، کیسی خوشبو ہے یہ، اتنی اچھی خوشبو. تو جبریل صاحب نے کہ یہ خوشبو جو آپ سونگ رہے ہیں، وہ تو سفر کرا رہے تھے نا. یہ جی فرعون تھا نا، اس کی ایک بیٹی تھی، اس کی ماما تھی. ماما سمجھتے نوکرانی جو تھی ہمارے، اس کی نوکرانی تھی، ہیلی کاپٹر کرتی جس کو ہم بولتے ہیں. اس کی جو ماما تھی، اس کی اور اس کے بچوں کی خوشبو آئی. اندازہ لگائیں ماما کی کیا حیثیت ہوتی ہے بھائی، جو گھروں میں کام کرتی ہیں عورتیں، کچھ حیثیت ہے ان کی بیچاروں کی. غریب ترین عورتیں ہوتی ہیں، گھر میں کام کی، جھاڑو دینا، یہی ہوتا ہے نا، اس کا کیا مقام ہے. لیکن دیکھیں بعض اوقات کسی کا نہیں پتا، اس کا عمل، اس کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد اس کا مقام کوئی مقام ہی ہوتا ہے پھر اللہ کے نزدیک. کسی کو کیا کم سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے ہاں آدمی کی اور ویلیو ہے، دنیا کے اندر اس کی اور ویلیو ہے. اس ویلیو کو نہ دیکھیں. ویلیو کون سی دیکھنی چاہیے؟ آخرت کی ویلیو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ اچھا اس کی ماما کی یہ خوشبو ہے، پوری دنیا میں مہک پھیل رہی ہے جس کی. بھائی کیوں، یہ کیا قصہ ہے؟ آپ نے کہا تو کہنے کہ قصہ یہ ہے کہ یہ جو خاتون تھی، یہ فرعون کی جو بیٹی تھی، کیا ہوگی بیٹی آپ دیکھیں، اس کی یہ ماما تھی، نوکرانی تھی، خادمہ تھی اس کی. تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ بیٹھی تھی اور اس کی کنگھی کر رہی تھی، بال کوم کر رہی تھی. تو ہاتھ سے اس کے سلپ ہوگی وہ کنگھی جو سلپ ہوئی نیچے گری. تو اس نے کنگھی اٹھانے کے لیے، اب یہ ایک عجیب چیزیں تھیں، تو اس نے کنگھی جو اٹھائی، اور فرعون کا گھر تھا، فرعونی تھی ساری، اس نے کنگھی اٹھائی تو کہتی بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ کے ساتھ اس نے کنگھی اٹھائی. تو یہاں ایک بہت بڑی نصیحت اور ملتی ہے کہ مومن کی شان کے خلاف ہر بات وہ بسم اللہ کے خلاف کرے. جب بھی کوئی فعل و عمل کریں کس کے ساتھ کرنا چاہیے؟ اس کی برکتیں عجیب ہوتی ہیں. یہ اس واقعے سے آپ نوٹ کر لیں کہ دیکھیں واقعہ کیا ہے. اس نے کیا کیا سر؟ بسم اللہ سے کنگھی اٹھائی. چھوٹی سی بات, چھوٹی بات, کتنی قیمتی. اللہ کا نام لیا. کس کا نام لیا؟ اللہ کا. تو وہ چونکی لڑکی جو تھی, اس نے یہ کیا کہا تمہیں؟ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ تو, پھر کہتی کہ یہ میرے والد کے بارے میں تم نے بات کی ہے. اس نے نہیں. کس کے لیے کیا؟ کس کا نام ہے یہ؟ اس نے کہا یہ میرا بھی رب ہے, تیرا بھی رب ہے, اور تیرے باپ کا بھی رب ہے. اب پوری کائنات کا رب ہے. اس نے کہا میرا باپ نہیں ہے وہ؟ تو نہیں, یہ ہے اللہ. اس نے کہا اچھا کنگھی تو چھوڑ, پہلے مجھے اور بتا باتیں اس کے بارے میں. کون نے اس نے بتائی؟ ٹھیک, سیدھی گئی اپنے باپ کے پاس, پوری رپورٹ دے دی اسے. پھر ہم کہ جی ماما جو ہوتی ہے کام کر رہی ہے, تو ہے ہی کچھ نہیں, تو سب اصل تو رب اور ہے. اس نے اس کو بلایا, یہ سب کو سچ ہے تم نے کہا؟ کر دے کہا. اب کتنی بڑی عورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب میں آپ بتا رہا ہوں ایک سٹوری جو سنا رہا ہوں, یہ حدیث کی سٹوری ہے, عالم بخاری میں ہے. تو کہنے لگے کہ اچھا تو نے یہ کہا ہے کہ ہاں میں نے کہا ہے. تم مجھے نہیں مانتی؟ کہ کبھی نہیں مانو. کس کو مانتی؟ کہ رب کو. کتنی دلیر ہوگی وہ عورت جس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے لڑنے کے لیے موعظوں کے ساتھ, اور ووٹ کی باتیں کر رہی ہے. تیری یہ جرت کہ میرا رب ہے, تو رب نہیں. تو ٹھیک ہے, میں تو جب یہی کرتا ہوں. اس نے تانبے کی گائے بنائی, تانبے کی گائے کی شکل بنائی, اور اس کو اس نے آگ میں ڈالا, اور کتنی سینٹی گریڈ میں اتنا گرم کیا کہ اس میں اگر ایسے کوئی چیز ڈالیں تو بھاپ بن کے اڑ جاتی تھی. اتنی گرم وہ آگ گائے کی شکل اس نے بنائی. اور اس نے کہا اس کا ایک ایک بیٹا جو ہے نا اس میں ڈالنا شروع کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کب تک یہ اپنے رب کو مانتی رہتی ہے. تو جناب پہلا بیٹا ہو گیا, دوسرا ہو گیا, کہتی نہیں میرا اللہ ہے. ایسے امتحان ہوتے ہیں دوستوں. ہمارا تو یہ بھی امتحان ہو سکتا ہے, ہم یہ پوچھنے کہ چوزا حلال ہے یا حرام ہے, اور چل دے یا چلتا ہے سب ٹھیک ہے. نماز تو بہت کی بات ہے, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ ہم حرام کھا رہے ہیں یا حلال کھا رہے ہیں, اس میں کچھ ہے بھی ہے کچھ نہیں. ہو یار چاہیے ٹھیک, کون دیکھ رہے ہیں, اسے نہ پتہ چلے کرنے دے کام, سب چلتا ہے. اب اپنے ایمان, اور کیا ہے جنت وہی ہے جو اس کو ملنی ہے جو ہمیں ملنی ہے. ایسے ملتی ہیں جنت, سوچنے سے. یہ اسٹینڈرڈ ہے اسلام کا. یہ جو آئی حدیثوں میں باتیں جو قصے ہیں, یہ ایسے تو نہیں آئے نا بھائی, یہ ہمیں بتانے کے لیے یہ ہے. اس پر بخشش ہوں گی انسانوں کی, اس پر جنتیں ملیں گی. روایتی جو ہماری چیزیں بنتی ہیں, جو روایتی ہماری چیزیں ہیں ساری, ان پہ نہیں ملنی. جتنا دار ذکر کی ہم تو فلاں ہیں جی, ہم نقشبندی ہیں, ہم قادری ہیں جی, ہم چشتی ہیں, ہم فلاں ہیں جی, ہمارے پیر وہ ہیں, یہ سب ڈرامے ہیں. وہ ہیں لیکن اگر اصلاح ہوگی تب کام ہوگا. یہ ٹائٹلوں کے لیے نہیں چیزیں ملتی ہیں, تو اصلاح کے لیے ملتی ہیں کہ تم اس فائدوں سے کتنا اٹھا لیا اپنی زندگی کے اندر. ورنہ تو اس کی بھی سزا کہ تم اس کو بھی بدنام کیا, اس کو بھی ریپرزینٹ تم نے غلط کیا. دونوں چیزیں ہیں بڑی ہائی کلاس. تو وہ جناب کہنے کہ ہاں چل ٹھیک ہے, پہلا گیا, کیا حال ہوگا ماں کا مجھے سوچے کیا حال ہوگا. دوسرا گیا, تیسرا گیا, چوتھا گیا, اٹھتے جا رہے. اب رہ گیا ایک بچہ. بچہ کتنا تھا؟ دودھ پیتا. دودھ پیتا بچہ کیا ہوتا ہے؟ بول سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے, کچھ نہیں. کہتا آخری بچے اس کو پھینک دو, اس کے ساتھ ہی ماں کو بھی پھینکو. اب میں آپ کو نفس کی بات بتاتا ہوں, محافظت کیا ہوتی ہے, امتحان انسان کا کیا ہوتا ہے. اتنی ہائی گریڈ پہ انسان پہنچ جاتا ہے. اس سے اونچا درجہ ہوا کوئی؟ اللہ کے خاطر جس نے سب کچھ دے دیا ہو, اپنا سب کچھ لٹا دیا ہو اس نے. دیکھیں نفس کہاں تک جاتا ہے انسان کے, اور کتنا ہمیں الرٹ ہونا چاہیے اس کے لیے. کہاں تک پہنچ گئی وہ عورت, کس مقام پر ہوگی. اور جب آئی اس بچے کی باری تو پیچھے ہٹ گئی. اللہ فیل ہو گئی, پیچھے ہٹی.
یعنی ممتا ساری اس بچے میں آ گئی، ان کو برداشت کرتی رہی، آخر جب اس بچے کے بعد جو دودھ پیتا بچہ تھا جب اس کو چھین کر اس کو ڈالو، اس کے ساتھ پھر بعد میں ماں ڈالیں گے، اس وقت وہ جو ہے پیچھے سے ہٹی، تو اللہ پاک نے پھر ایک عجیب کرشمہ اس میں دکھایا وہاں پر، عجیب کرشمہ، اس بچے کو اس کا شیخ بنا دیا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کیا بنا دیا؟ وہ شیخ ہی توڑ سکتا ہے نفس کو۔ اللہ نے اس بچے کو گویا ہی دی، بولنا شروع کیا۔ 4 بچے ہیں جو بولے ہیں ماں کی گود میں، پتہ ہے نا آپ کو، حدیث میں آتا ہے۔ اس میں سے ایک تو یہ بچہ، ایک عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے اپنی ماں کی گود میں، ہے نا، ایک بچہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو گواہی دی تھی اس نے۔ اس کے کبھی آپ کو قصہ سناؤں گا، بڑا دلچسپ قصہ ہے اس آدمی کا بھی۔ تو بہرحال جب وہ بچہ جو تھا دیکھا ماں گئی تو اللہ نے کہا تو نفس غالب آ رہا تھا نا اس پر، کہاں فیل ہو رہا تھا انسان، مجھے بتائیں یہ کتنی بڑی کہانی ہے ہمارے لیے، سوچیں۔ تو جس وقت وہ پیچھے ہٹنے لگی تو بچہ ایک دم بولا، کہتے اماں غور کر، یہ دنیا کا عذاب بہت ہلکا ہے آخرت کے عذاب سے، بہت ہلکا ہے، کر جا جو کرنا ہے۔ بچے کو اٹھایا کہ پھینک دو ہمیں دونوں ماں، وہ خوشی ہوتی اس کے بچوں کی، اس کی ماں کی۔ تو اب یہ سوچیں آپ کہ آخری دم تک امتحان کس چیز کا تھا انسان کے؟ نفس کا تھا۔ آخری اینڈ میں جا کے فیل ہو جاتا ہے آدمی۔ بچنے کا ایک طریقہ اللہ پاک نے دیا ہے، وہ جو بچے والا تھا۔ میرے بھائیو، یہ جو سلسلے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں 4، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، یہ بإذن اللہ ہے۔ کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ اور یہ تزکیے کے سلسلے ہیں، جس طرح ہمارے علم کے سلسلے ہیں، مالکی، شافعی، حنبلی، ہے نا، یا علم کے 4، سارا علم انہیں سے نکلتا ہے۔ سمندر ہے، باقی چھوٹے چھوٹے ہیں نا، سارے نکلتے ہیں، سارے علم کا منبع جا کے ادھر ہی نکلتا ہے۔ اسی طرح تصوف، تزکیہ، یہ 4 سلسلے اللہ تعالیٰ نے بنائے اسی طرح، اور اپنے ہی طرف سے ان کے حضرات کو پیدا فرمایا جو تزکیے کے ماسٹر تھے، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، چشتی رحمۃ اللہ، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ، اور سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، 4 بإذن اللہ آسمان سے اترے تھے۔ یہ کہانی نہیں ہے، کہانی زمانے سے ہی ہوگی۔ ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان کو کس نے بھیجا؟ قد افلح من زکا۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ کام یہ ہوتا ہے کہ جو انسان تمہارے ساتھ لگ جائے گا اور سمجھ جائے گا کہ مجھے کامیابی چاہیے آخرت کی، ویسے انسان تمہارے پاس آئیں گے۔ علم والے بھی آئیں گے، قرآن والے بھی آئیں گے، ہر طبقے کیا، کیوں کہ کہیں نفس نہیں مرے گا۔ اگر کہیں نفس کو کہیں موت آئے گی، تزکیہ ملے گا، تو کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کے پاس ملے گا، کیوں اس کا خاص علم تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ گردن ہل رہی یا انگلی اٹھنی کسی کی؟ عالم ذات میں گردن ہلی سب کی، ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آگے چلتا ہوں۔ اب اتنا بڑا میسج ملتا ہے چیز میں، وہ بچہ اٹھا، اس بچہ شیخ بنا ماں کا، وہ بچہ کیا بنا تھا؟ شیخ، اس نے بچایا، دیکھ رہے۔ تو اب ایک طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کیا جائے اپنے نفس کو اینڈ تک لے جانے کے لیے۔ جب اللہ آپ کو رتبے دے رہا ہے، نکل رہے ہیں، تزکیے ہو رہے ہیں، لیکن اعتبار بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو حضرت نے فرمایا تھا ایک دم سے، اعتبار بالکل نہیں، شیخ تک قبر تک چلتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے رہبر کی ضرورت ہے، لیکن اب کون سا شیخ اور کون سا مرید، یہ بھی سن لیں، یہ عام والا معاملہ نہیں ہے۔ مرید وہ ہوتا ہے اس راستے کا جو اس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، جو اسی لیے کسی شیخ کے پاس گیا ہوتا ہے اپنے نفس کو مارنے کے لیے اور آخرت کو پانے کے لیے، نماز کو محافظت کے ساتھ پڑھنے کے لیے، نفس کے ساتھ نہیں جو نفس کو روکنے والی ہے۔ جب ایسا کوئی مرید اور ایسا شیخ ہو جو اس کو دیکھ سکتا ہے، وہ ان کا رشتہ آپس میں کیسے ہوتا ہے، اس کی مثال دی ہے حضرت الدین نے۔ وہ ایسی ہوتی ہے کہ مرید وہ مرید ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اپنے شیخ کے سامنے ایسا پیش کرتا ہے کہ جیسے غسال کے سامنے کوئی مردہ ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں پیری مریدی۔ جس وقت ایسا مرید جا کے اپنے شیخ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے، ہر لحاظ سے مجھے اپنی منزل کو پانا ہے، تو پھر وہ مرید کیسا ہوتا ہے؟ مرید وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے پیش کرتا ہے کہ جیسے مردہ کسی نہلانے والے کو پیش کرتا ہے۔ کیا مثال؟ کہ آپ اس کا ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہاتھ اٹھ رہے ہیں، منہ میں پانی ڈال رہے ہیں تو منہ میں پانی پڑ رہا ہے، ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، منہ ادھر کر رہے ہیں، ادھر کر رہے ہیں، وہ نہیں کہے گا یہ کیوں کر رہے ہیں۔
تو بالکل اس حالت میں جا کے کوئی جو مرید بنتا ہے اپنے شیخ کا ہی گیٹ اٹ، اس کا محافظ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس شیخ کے ذریعے سے، وہ ایک فائدہ اس کو پہنچتا ہے الحمدللہ، وہ نفس کے ہاتھوں کھیلتا نہیں، پھر نفس اس پہ قابو نہیں پا سکتا، کیوں کہ نفس کی باغ جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، وہ اس کے شیخ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مرید ایسا ہو کہ جو اپنے آپ کو بالکل مردہ سمجھے اپنے شیخ، جو اس نے کہہ دیا سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کے پڑھے نہ پڑھے، جو حکم اس کی طرف سے، جیسے مردہ ہوتا ہے اس کے لگ گیا، کہتے ہیں میں نے آپ کو سپرد کر دیا اپنے، کیونکہ یہ بیزن اللہ ہے، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، میں اپنے آپ کو صحیح کہنا، مجھے اپنے آپ کو ثابت ہونے کے لیے اس علم کی ضرورت ہے، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، پیش عالم ہو مفتی ہو سبھی ادھر رہ گئے ہیں کہ کون سے بڑا ہوگا، رشید گنگی سے کوئی بڑا ہوگا اپنے زمانے میں بتائیں، قاسم ناظمی سے کوئی بڑا ہوگا، استھانی سے کوئی بڑا ہوگا، خلیل جو سہارنپور سے کوئی بڑا ہوگا، کس طرح بکے ہیں جا کر مرتے دم تک اپنے شیخ کا نام لیتے رہے۔ کیا چیز ان سے ملی تھی؟ کوئی علم ملا تھا، کوئی کتاب ملی تھی، کوئی فقہ سیکھا تھا، کوئی حدیث سیکھی تھی، اس کے تو ماسٹر تھے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے علوم کے ماسٹر، یہ دکھانے کے لیے کہ وہاں کسی علم کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ عالم نہیں تھے جن کے پاس ان کو بھیجا گیا، تاکہ یہ پردہ انسان کے ذہن سے نکل جائے کہ وہاں یہ علم کام نہیں آئے گا، وہاں کوئی دوسرا علم ہے جو کام لے کے چلتا ہے۔ بات سمجھنے میں نہیں، کتنی عمدہ بات ہے، آپ دیکھیں کہ کتنے، یعنی اتنے ایک گروپ کو جو بہت اونچا گروپ تھا اس کو جمع کیا، اور کیونکہ ان کے کام چلنے تھے نا آخر تک، اب کتابیں ان کی ہیں، تفسیریں ان کی ہیں، ہمارے پاس ہر چیز ان کی ہے، وہ چلنا تھا اب قیامت تک، تو انہوں نے اللہ پاک نے ایسے کہ ان کے لیے، اس گروپ کے لیے، پورے گروپ کے لیے ایک ایسے انسان کو پیش کیا کہ کل کو یہ کہہ نہ سکے کہ جس آدمی کے پاس گئے تھے اس کا علم ان سے زیادہ تھا، اس کو فقہ ان سے زیادہ جانتا تھا، وہ علم ان سے زیادہ جانتا تھا، اس لیے اس کا جھکے نہیں، اس آدمی کے آگے جھکایا کہ وہ علم ہمارے پاس نہیں تھا جس کے پاس علم تھا، وہ علم بچا سکتا ہے۔ اور پھر وہ گئے کیسے؟ وہ بالکل قرآن کے رنگ میں کر کے دکھائے، جب وہ گئے تو انداز اور تھا، اور جب جا کے بکے تو انداز کچھ اور ہو چکا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا کتابیں پڑھنے، پوچھیں تھانے سے کیا تھا، ان سے پوچھیں آپ وہاں کیا ملا، آپ نے کیسے محسوس کیے، ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ جب گئے تو کچھ اندازہ اور تھا، اور جب وہاں سے نکلے تو انداز کچھ اور تھا، بن چکے تھے، کیونکہ اللہ نے اسے کام لینا تھا، پوری دنیا تک پھیلنا تھا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی شیخ مل جائے، اور حقیقت میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں ڈرامے چھوڑ دیں، حقیقی معاملہ ہے کہ اگر کسی شیخ کا ہاتھ پکڑنا ہے تو ایسے بکیں شیخ کے آگے کہ جیسے مردہ غسال کے آگے ہوتا ہے، انشاءاللہ تو نفس جو ہے وہ ہم پہ داؤ نہیں مار سکے گا۔ سمجھ جاتے ہیں آدمی، آنکھ کھل جاتی ہے، این موقع جب پھسلنے لگتا ہے نا، آدمی ڈوبنے لگتا ہے، الحمدللہ شیخ ایسے نکال دیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ نہیں کہ آدمی شیخ کہہ رہا ہے شمال تو وہ کہہ رہا ہے، جنوب وہ کہہ رہا ہے، فوت وہ کہہ رہا ہے، نہیں یہ کدھر ہوتا ہے، نہیں جی ہم جو اسٹینڈرڈ شیخ کا ہوگا، چاہے کچھ ہو، چاہے دنیا کے خلاف کتنے فتوے دے، لیکن جی میرے شیخ نے یہ کہا میں تو یہ عمل کروں۔ یقین بہاؤالدین نقشبند کہتے ہیں کہ یقین کامل تر، یقین تر، جتنا یقین ہوگا بلند اتنا ہی کامل ہوتا چلا جائے گا۔ بہرحال بڑی اچھی بات تھی نماز کے سلسلے میں دوستو، تو ہمیں نماز پہ کیا چاہیے؟ اب اسی کو نماز سمجھیں، اسی کو نماز، پچھلی جتنے ہم نماز پڑھ چکے ہیں نا، وہ سب سوچتے ہیں ہماری نماز کون سی تھی، سب پڑھی ہیں، اب سوچ لیں کہ ساری نمازیں وہی ہماری نماز ہوں گی جو کہ بالکل اسی طرح پڑھی جائیں جس طرح کہ نبی نے ارشاد فرمائی ہے، جیسے صحابہ نے پڑھی ہیں، اور جو اللہ کی اس حدیث، نبی کی حدیث میں ہے محافظت چاہیے، اور محافظت کا مطلب سمجھ گئے، جیسے میں نے پڑھی اللہ کی فرماتا ہے ایسے تم پڑھ کے دکھاؤ، اور پابندی کے ساتھ، یہ تینوں چیز آتی ہیں، پابندی اس میں یہ نہیں آج پڑھ لی کل پڑھ لی نہیں، فار لائف ایسا ہونا چاہیے جب تک کہ کوئی ایسی پوزیشن نہ آ جائے کہ سخت بیمار ہو گیا، چل نہیں سکتا ہے، ہل نہیں سکتا، وہ جو شرع میں اس کی جو مثالیں دی ہیں اس کی، اس وقت تک کوئی گنجائش نہیں کہ انسان نماز کو چھوڑ دے جماعت سے بغیر۔ اور ورنہ ایک آخری بات کر دیتا ہوں معاشرے کے حساب سے، مجھے ایک بتائیں، اب آگے سزا، اس حدیث کو ختم کرتا ہوں، دو چیزیں سمجھ گئے ہم، اس نفس کی بات بتا دی، آخری بات ختم کرتا ہوں۔ سزا کیا ہے اس کی؟ کس کی؟ نماز نہ پڑھنے والے کے نہیں، اس شخص کی جو محافظت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، جو محافظت نہیں، محافظت سمجھ گئے نا، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں نا، جو محافظت کا نماز نہیں پڑھتا اس کی سزا بھی سن لیں۔ سب سے پہلے تو محرومی ہے اس کی کہ نہ روشنی ہوگی،
نہ نجات ہوگی اور نہ ڈاکومنٹ ہوں گے. اس کے بعد سزا بھی ہے اس کو. سزا کیا ہے؟ اللہ اکبر. سزا سن کے انسان جو کانپ جاتا ہے, کانپ جائے گا انسان, تصور بھی نہیں کر سکتا. اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے, قارون کے ساتھ ہوگا, فرعون کے ساتھ ہوگا, حامان کے ساتھ ہوگا, ابی بن حلف کے ساتھ ہوگا, اور دوزخ. ان 4 حضرات, ان سے زیادہ ان کی منحوس گزرا ہے انسان, اور اللہ تعالی سے ان سے زیادہ ممکن نہیں کسی سے ناراض ہوا ہو. اور ان کی دوزخ کے اندر سزا کیا ہوگی, کس مقام پہ ان کو رکھا جائے گا. وہاں ایک مومن آدمی جو نماز پڑھتا بھی ہوگا, سن لیں آپ, اپنی طرف سے اس جماعت بھی کر رہا ہوگا, اذانیں بھی دلا رہا ہوگا, سب کچھ کر رہا ہوگا, لیکن کہاں ہوگا؟ ان 4 حضرات کے ساتھ ہوگا, اس لیے اس نے اس چیز کو رد کیا جو اللہ کے نبی نے پسند کیا تھا. یہ شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا جرأت ہے کہ آپ اس کا انکار کر دیں, کیا ہمت ہے آپ کھڑے ہو جائیں اس کے لیے. اور پھر آخری بات کرتا ہوں, اگر اس طرح زندگی گزر رہی ہے, ہمارے گھر کے اندر کوئی آدمی بے نمازی ہے, اور اس حالت کے اندر جو حال بتائی گئی, ہمارے گھر میں 5-6 آدمی ہیں, 3 آدمی ہیں, 2 آدمی ہیں, 6 آدمی ہیں, اس میں سے ایک آدمی بھی ایسا ہے, تو مجھے بتائیں کہ ایسا آدمی آپ کے گھر کے اندر موجود ہو جس کا اینڈ کہاں پر ہے ہمیشہ؟ فرعون کے ساتھ ہو, حامان کے ساتھ ہو, ابن خلف کے ساتھ ہو. اس آدمی کا حالت کیا ہوگی اللہ کے نزدیک, کس قدر منحوست ہوگی, کس قدر عذاب ہوں گے, کہ جہاں جہاں وہ پھرتا ہوگا اس کے ساتھ وہ عذاب چلتے ہوں گے. اور جو ہمارے گھر میں موجود ہے ایسا شخص, تو مجھے بتائیں گھر کے اندر برکتیں کیسے آئیں گی؟ دھو ڈالو گھر کو, منتیں کرو اس شخص کے خدا کے واسطے نماز پڑھ, پابندی کے ساتھ, جماعت کے ساتھ, رو کے فریاد کرو, کیونکہ اس ایک انسان کی وجہ سے پورا گھر جو آپ کا وہ ہے جس میں فرعون آ رہا ہے, حامان آ رہا ہے, اور جس میں ایسے ایسے غلیظ شخصیت آ رہی ہے. تو جب ایک ایسا شخص آ رہا ہے اس کے ساتھ بلائیں, مصیبتیں, طوفان, کیا کیا انویزیبل ہوں گی جو ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں. بے شک آپ پڑھتے ہیں نماز, آپ سجدے کرتے ہیں, اور آپ روکن ہیں لوگوں کی چیز سے, ان سب کے آپ عذاب دیکھنے کے کتنے اترتے ہوں گے آپ پر. کہاں جائیں گی فیکٹری, مال, پیسے, دولتیں, کون لے گا میرے بھائیو؟ سر ہلا دو, ہے بات صحیح ہے نہیں؟ بات دین وہی ہے جو اللہ کے نبی لے کر آئے. کوئی بھی بڑے سے بڑا مفتی آ جائے, فاضل آ جائے, کوئی آ جائے, اس دین کو نہیں بدل سکتا. ہمیں بدلنا ہوگا اپنے آپ کو, دین نہیں بدل سکتا. دنیا کی کوئی طاقت کبھی قیامت تک دین کو نہیں بدل سکے گی. کیسی ماحول ہو جائے, کوئی کچھ ہو جائے, وہی انداز ہے جو 1400 سال پہلے حکم دیا نبی پاک نے نماز کا. نماز ویسی ہی پڑھنی ہوگی ہر جگہ جہاں پہ ہم زندگی ویسی گزارنی ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. بہت ہی درد والا آج تو باتیں ہوئی ہیں, اتنی امپورٹنٹ چیز ہے نماز. ہم اس کو غور کریں, اپنے گھروں میں دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, مذاق نہ سمجھیں, چلے جائیں جی نماز پہ, نہ جی تو نہ جائیں. آج سے لکھ لیں اپنی دل کی ڈائری پر کہ کوئی نماز ہماری جماعت خلاف نہیں ہوگی, چاہے کتنی بھی ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس میں. یاد رکھیں, اس عورت کی مثال دی ہے, ماما کی, 1 بیٹا, 2 بیٹا, 3 بیٹا, 4 بیٹا, سب چلا گیا, لیکن نفس نے کہاں اٹھا دیا اس کو, چل بھگ جا. ایسا نہ کریں. نہیں یار یہ نقصان ہو جائے گا. نفس سمجھیں, نفس مجھے چکر دے رہا ہے. نقصان تو سب سے بڑا یہ ہے کہ میں آخرت میں محروم ہو جاؤں گا روشنی سے, ڈاکومنٹ سے, اور سزا یہ آ جائے گی کہ میں حامان کے ساتھ ہو جاؤں گا. دفعہ ہو یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے, یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے, یہ تو 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا. اگر آ کے جسے موت جھٹکا کرے گی, یہ تو کچھ رہے گا نہیں. اس چیزوں کو ضائع کر دو, اس کے لیے کبھی نہیں ہو سکتا. یہ مٹی ہے, میں جا کے پہلے نماز ادا کرتا ہوں. کرنی چاہیے دوستوں نے, بجز اس کے جس کی شریعت نے اجازت دی, یا وہ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں جو بعض وقت ایسے مفتی سے مجھے معافظت رکھتا ہو, جس کو قدر ہو نماز کی, جن حدیثوں کے اندر جا چکا ہو, اس سے پوچھیں نہیں میں نماز چھوڑ دیتا ہوں اس کام کے لیے. جی ہم تو سمجھتے, ہم آج تک یہ سمجھے نماز پڑھنے کے سمجھے تھے, یہی بات تھی نا, یہ سمجھے تھے نا. یہ دیکھیں حدیث کیا بتا رہی ہے. یہ معافظت اور چیز, اللہ پاک ہم سب سمجھنے کی توفیق دے, اور اچھا پکا نمازی بنائے ہمیں, اور نفس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تزکیہ اس لیے آپ آئیں, کہتے تو ہیں جی ہم تزکیے کے لیے جا رہے ہیں, حساب کے پاس جا رہے ہیں, حساب سے بات کبھی سوچا بھی کہ آئے کیوں ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو مردہ بنے, مردہ. میں کہوں صبح آئیں گے شام آئیں گے, ٹائم کا بھی جب ہماری مرضی, جب دکان بند ہوگی تب ملیں گے, تب جی ہماری چھٹی کی تب ہم آ سکتے ہیں. ہم نہیں, ہم بہت مجبور, ہم نہیں. یہ ہوتا ہے پیری مریدی, یہ تو قرصلے بازی ہے, یہ تو بھائی چور قسم کے لوگ کرتے ہیں. میرا کام نہ, میں اپنے شیخ کے پاس اس لیے گیا تھا, اور نہ کوئی میرے پاس اس لیے آئے.
جس نے آنا ہے پکا مرید بن کے، وہ مجھے ٹھیک کرے میں اس کو ٹھیک کروں الحمدللہ. یہ تو ہوئی نا پھر دوستی. پھر ہوا پیری مریدی. یہ کیا ہوا بجنا چلے گئے سب پاس بیعت ہو گئے جی بس ذکر سیکھ لی ہے، جمعرات کو ذکر ہوتا ہے، یہ منڈے کو ذکر ہوتا ہے، بس پیچھے نہیں نہیں نہیں. فنا ہونا پڑتا ہے، فنا فی شیخ جس کو کہتے ہیں. ایک ایک چیز قربان ہونی چاہیے، ہر چیز شیخ پر جو بات ہے ختم اینڈ. ٹھیک ہے حضرت. اور حکم اور کیا کریں؟ اب کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں سوچنا ہے کہ کامیابی چاہیے آخرت کی. نفس کو ختم کر